بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت۔ یاد رکھو کہ پیری اور مریدی بیعت یعنی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے اور عہد باندھنے کا نام ہے۔ جیسا کہ پیران طریقت نے اپنے ہاتھ سچے مریدوں کے ہاتھوں پر رکھے اور رکھتے ہیں اور کلمہ استغفار اور توبہ کی تلقین کی اور کرتے ہیں، اور مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے باز رہو۔ اس بیعت کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے رسول علیہ السلام سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، چنانچہ ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوا مسلمانوں سے جب اے رسول وہ تمہارے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔ نیز خدائے قدوس نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول تمہارے صحابہ نے جو بیعت تم سے کی ہے وہ مجھ سے کی ہے، اور تمہارا وہ پیارا ہاتھ جو اصحاب کے ہاتھوں پر تھا وہ میرا دست قدرت تھا۔ چنانچہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک وہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے وقت موجود نہ تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک مبارک ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا اور دوسرے مبارک ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ صادق طالب اگر حاضر نہ ہو تو اس کی غیر حاضری میں اسے بیعت کرنا جائز ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے اور مکان کے اندر تشریف لے گئے تو تمام عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ توقف فرمایا تو یہ آیت نازل ہوئی یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات الآیہ، یعنی اے نبی جب مسلمان عورتیں تمہارے پاس حاضر آئیں اور اس چیز پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ وہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ ایسا بہتان لائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان کسب کریں، اور نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بموجب عورتوں کو بھی بیعت کر لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کی بیعت صرف کلام سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہ ہوا۔ پیری مریدی کے اس بات میں یہ ایک مستحکم اور قطعی اصل اور وہ بنیاد ہے جسے مضبوط اور سیسہ پلائی ہوئی کہا جاتا ہے، اس میں کسی منکر کو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔